اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسی شان اور کیسی عظمت دے کے اس دنیا میں بھیجا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا تو اللہ نے ان کی نسبت کی برکت سے، ان کے وجود کی برکت سے مجھے ایسی عزتیں عطا فرمائیں کہ بنو سعد قبیلے کے اندر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ہمیں منہ لگا کے بات کر کے تعلق رکھ کے راضی نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنو سعد قبیلے کا سردار بنا دیا۔ تو میں جب قبیلے کی سردار بن گئی، یعنی سردار کی بیوی بن گئی، سردارنی بن گئی، تو لوگ اپنی حاجتیں لے کر میرے پاس آتے، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنگوڑے سے یعنی بستر سے اٹھاتی اور اپنی گود میں بٹھا لیتی، تو پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کے تو اللہ سے ان کے لیے مانگتی، جو خالی جھولیاں لے کر آتے میرے در پہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ والے ہاتھوں کے صدقے اللہ ان کی جھولیاں بھر دیتا۔ پھر فرما دیے کہ میرے قبیلے کے جو بیمار آتے یعنی مریض آتے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک جو متاثرہ جگہ ہوتی تھی اس جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پھیرتی تو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا۔ اللہ عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ابھی اعلان نبوت میں کم و بیش 40 سال باقی ہیں۔ ابھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے لبادے میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، چند ماہ کی ابھی حیات مبارکہ ہے ظاہری، ابھی تو 40 سال پڑے ہیں کم و بیش اعلان نبوت کرنے میں۔ تو آج ہی اللہ رب العزت اس خلقت خدا کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کھول رہا ہے معجزات کے ذریعے، کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کون آ چکا ہے یا دنیا میں ہم کس کو بھیج چکے ہیں۔ تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے وہ چند دن کی ہے یا چند ماہ کی ہے اور معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جب مریض میرے در پہ آتے تو میں کملی والے کا ہاتھ جو ہے ان کی متاثرہ جگہ پہ رکھ کے پھیر دیتی، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا۔ یہ بات ہے اعلان نبوت سے پہلے کی۔ اعلان نبوت کے بعد کا کیا عالم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے غلام آئے، حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، جب میں گھوڑے کی لگام باغ جو ہے وہ پکڑتا ہوں تو میرے یہاں پہ جو ہے رسولی ہے، گلٹی ہے، تو وہ میں باغ جو ہے یا لگام پکڑ نہیں پاتا۔ اسی طرح جب میں تلوار کو تھامتا ہوں تو تلوار کا جو دستہ ہے یا قبضہ ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا، یہ گلٹی مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں کتنے ہے گلٹی؟ دکھا نا، گلٹی کدھر ہے؟ اپنا ہاتھ تو دکھا۔ جب آپ کے غلام نے ہاتھ آگے کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں وہ ذرا باتیں ذہن میں رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا یہ ید اللہ والا ہاتھ، اس ہاتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کا ہاتھ لیا جس کے اوپر وہ گلٹی تھی، رسولی بنی ہوئی تھی، اور اپنا یہ جو دایاں ہاتھ مبارک ہے اس کو اس گلٹی کے اوپر رکھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رگڑا، پھر آپ نے پوچھا وہ گلٹی کہاں گئی ہے، وہ گلٹی کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ تو اللہ جس کے در پہ یوں شفا ملے اس کو شافین کہتے ہیں، شین الف شاہ فے دو زیر فن، شافین۔ اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم پاک کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک کے اندر اس کو لگا کے کہ اللہم صلی علی سیدنا شافین۔ تو شافین وہ ہے جس کے در سے رحمت ہوتی ہے، جس کے در سے شفا بیماروں کو جو ہے وہ ملتی ہے۔
حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بابا کو یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کرتا عنایت کیا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو جب لوگ بیمار آتے میرے گھر میں تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا جو ہے وہ پانی میں بھگوتی، یعنی اس کو ڈبو دیتی۔ جب وہ پانی میں ڈوب جاتا تو پھر میں اس کو نچوڑ دیتی۔ نچوڑنے کے بعد وہ پانی میں مریضوں کو پلا دیتی، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتا۔ یعنی وہ کپڑا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کے ساتھ مس کر گیا، چھو گیا، یعنی آپ کا جو استعمال شدہ کپڑا تھا، اللہ نے اس کو بھی شافی بنا دیا، اس کے اندر بھی اللہ نے شفا ڈال دی۔ تو اللہ جو کپڑا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے چھو گیا، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے شفا کی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا کیا عالم ہوگا، یا آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، یا جو علم آپ نے امت کو عطا کیا ہے اس علم کے اندر کتنی شفا ہوگی۔ آج بدبختی یہ ہے کہ امت کملی والے سے اپنے مسائل کا حل لینے کی بجائے ملنگوں کے پاس تویزوں کے ذریعے، منتر کے ذریعے، جنتر کے ذریعے، تنتر کے ذریعے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے۔ جس ہستی، جس لجپال کی نگاہ میں بھی شفا ہے، دعا میں بھی شفا ہے، توجہ میں بھی شفا ہے، صحبت میں بھی شفا ہے، اور آپ کے کھائے ہوئے یعنی جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے، تو اللہ والو اس ہستی کا کیا عالم ہوگا۔ کیسی اللہ نے استیں دی، کیسی استیں دی۔ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑا ہوا کھانا یا استعمال شدہ کھانا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا ہو گیا، کسی نے کھا لیا تو جو باقی بچ گیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جھوٹا ہو گیا۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ کھانا ہے اس کے اندر بھی شفا ہے۔ ابھی تو میں نے یہ بات کہی ہے، اگلی بات سنیں۔ جب غزوہ خیبر ہوا، اب حضرات کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے سنا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو خیبر ہے یہ یہودیوں کا مضبوط ترین مرکز تھا، جس طرح آج کے دور میں اسرائیل ہے۔ تو آپ یوں بس سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کا اسرائیل تھا، اور اس کو فتح کرنا ایسے ہی ضروری تھا جیسے حق اور باطل کی جنگ بدر میں ہوئی تھی۔ تو اسلام کو استحکام دینے کے لیے مسلمانوں کو، یا مسلم جو سلطنت بننے جا رہی تھی، جو یعنی ریاستیں جو مدینہ تھی، اس کو استحکام دینے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے یہ گڑھ ختم کرنا سازشوں کا ضروری تھا، جس طرح مسجد ضرار تھی۔ اب یہ کیا تھا، وہ مسجد ضرار کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی جو ڈوریں ہلتی تھی وہ خیبر سے تھی۔ تو ان کی طاقت کا مرکز کیا تھا، خیبر۔ آخر وہ وقت آن پہنچا کہ خیبر کے لیے جنگ ضروری تھی، اور وہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں تشریف لے گئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، غزوہ خیبر، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں خود شریک ہوئے۔ تو وہاں 8 قلعے تھے، خیبر کا کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، وہاں 8 قلعے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ قلعہ کموس تھا۔ یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، اور یہودیوں نے اس قلعے کی ایک تو دیواریں جو ہیں وہ بہت اونچی بنائی، بہت چوڑی تھیں، پھر اس کی بنیادوں کے اندر سیسا بھرا ہوا تھا کہ کسی بھی طرح یہ فتح نہ ہونے پائے۔ پھر اس کا جو دروازہ تھا، قلعہ کموس کا جو دروازہ تھا وہ لوہے کا دروازہ تھا، لکڑ اس کے اندر استعمال ہوئی تھی، لوہا استعمال ہوا تھا، اور اتنا بھاری تھا کہ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 آدمی درکار ہوتے تھے، یعنی 40 آدمی مل کے اس دروازے کا پلہ کھولتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا۔ اور یہ جو قلعہ ہے یہ ایک یہودی پہلوان تھا جس کا بہت ٹیکا تھا، یعنی بڑا روب تھا خیبر کے اندر، اس کا یہ قلعہ تھا، یعنی اس کا مالک جو ہے وہ یہ یہودی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بقیہ علاقہ فتح کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قلعہ کموس کے اوپر چڑھائی کرنے کا اپنے غلاموں کو یعنی صحابہ کو حکم دیا، اور جو جھنڈا ہے، علم جو ہے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیا. یعنی آج کی زبان میں آپ یوں سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جرنیل بنا کر، کمانڈر بنا کر بھیج دیا. اب ان کے متحد جو ہے وہ لشکری مجاہدین یا صحابہ جو ہے وہ جنگ لڑیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تئیں کوشش کی لیکن فتح نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امام بنا کے، امیر بنا کے، جرنیل بنا کے بھیج دیا کہ آپ فوجیں لے کر جاؤ اور جا کر چڑھائی کرو. لیکن دوبارہ فتح نہیں ہوئی. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ ابو بکر کو بھی فتح نصیب نہیں ہوئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی فتح نصیب نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری پہر یعنی شام کے وقت اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. بس اتنا اعلان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. صحابہ ساری رات بے قراری میں انہوں نے گزاری، تڑپتے رہے کہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو کل یہ علم ملے گا، کل جو یہ جرنیل بنے گا اور اس کے ہاتھوں خیبر کی مکمل فتح، یعنی قلعہ کموس جو ہے اگر فتح نہیں ہوتا تو یہ مکمل فتح نہیں ہے، اصل گڑھ تو وہی ہے، تو مکمل فتح عطا فرمائے گا. یہ اعزاز کس کو ملتا ہے کہ فتح بھی ملتی ہے اور یہ علم بھی ملتا ہے. تو صحابہ ساری رات جاگتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ میرے بختوں میں لکھ دے، یہ اعزاز ہمیں مل جائے. اگلے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، یعنی شوب چشم کی وجہ سے آنکھیں دکھ رہی ہیں، سرخ ان میں پانی آ رہا ہے، درد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ، مولا علی کو بلاؤ. جب مولا علی کرم الوجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، شدید تکلیف تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے پوچھا علی کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن جو ہے اپنی انگلیوں پہ لگایا اور مولا علی کی آنکھوں پہ پھیر دیا. آپ نے فرمایا اب بتاؤ، اب بتاؤ کوئی تکلیف ہے؟ اب آنکھوں میں تکلیف تو کیا تکلیف کا نام و نشان مٹ گیا کہ کہیں کو پہلے بیماری تھی یا شوب چشم تھا یا آنکھوں میں پانی بہ رہا تھا یا آنکھوں کے اندر سرخی تھی، تکلیف تھی، درد تھی، نام و نشان مٹ گیا. ادھر کملی والے کا لعاب دہن جو ہے مولا علی کی آنکھوں پہ لگا ہے، اللہ نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی ہے. ابھی میں نے بات روکی تھی کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال شدہ کپڑا ہے اس کپڑے کے اندر اتنی شفا ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھایا ہوا کھانا، تناول فرمایا ہوا کھانا جو چھوڑ دیا اس کے اندر شفا ہے. ہم تو اس کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو لعاب دہن ہے، یہ تو لعاب دہن ہے، یہ تو بدن کی رطوبت ہے، اندر کی رطوبت ہوتی ہے. تو جو کپڑا مس کر گیا اس کے اندر اتنی شفا ہے تو جو بدن کے اندر سے رطوبت نکلے گی اس کے اندر کتنی شفا ہوگی. تو اللہ رب العزت نے مولا علی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی. اور مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم تب تک لڑیں گے یا تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے اور یا پھر وہ ہماری اطاعت قبول کر لیں، یعنی ہمارے زیر انتظام آ جائے، ہمارا تسلط جو ہے ان کے اوپر قائم ہو جائے. دو رستے ہوں گے، یا فتح ہوگی اور یا ہمارے اطاعت کریں گے، ہمارے جو ہے وہ زیر انتظام جو ہے وہ آ جائیں گے. تو مولا علی نے جب جا کے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے اوپر چڑھائی کی تو اس کا جو مالک پہلوان تھا مرحب، اس کا بھائی جو ہے وہ پہلے مقابلے پہ آیا. پیچھے دعائیں کس کی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. پیچھے رضا کس کی ہے کہ میں جھنڈا کس کو دوں گا؟ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب یہاں اللہ والو اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے، بغض صحابہ نہ آنے پائے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول سیدنا ابو بکر صدیق یا سیدنا عمر فاروق سے محبت نہیں کرتے معاذ اللہ، یا سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق
جو ہے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے. یہ باتیں ہوتی ہیں بختوں کی. یہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بختوں کی، نصیبوں کی ہوتی ہیں. اللہ نے یہ فتح جو ہے مولا علی کے مقدروں میں لکھی تھی یا ان کے ہاتھ سے ہونی تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی، یا یہ الفاظ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے. تو جب مرحب کا بھائی پہلے آیا حارث مولا علی کے مقابلے پہ، تو اس کو جہنم واصل جب مولا علی نے کیا تو مرحب جو پہلوان تھا، جو اس قلعے کا مالک تھا، وہ بھڑک اٹھا. وہ کیا ہوا؟ بھڑک اٹھا. اس کو اپنی طاقت کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا کہ کوئی بھی اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کی ماں نے کہا تھا کہ کسی حیدر نامی شخص کے ساتھ انہیں لڑنا نہیں ہے. کسی حیدر نامی شخص کے ساتھ کبھی مقابلہ زندگی میں نہیں کرنا. تیری موت یا تجھے نقصان جب بھی ہوگا بحیدر نامی شخص سے ہوگا. تو ادھر مولا علی کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ حیدر کرار. حیدر کرار. جب اس کا بھائی قتل ہوا، جہنم واصل ہوا، تو ذرا بھائی تھا، اس کو جوش آیا، اس نے اشعار پڑھے اور میدان میں آ گیا. اس نے مولا علی کے اوپر آ کر وار کیا اور مولا علی کے اوپر سے وار خالی گیا، یعنی آپ اس وار سے ہٹ گئے اور وار وہ خالی کیا. ادھر سے مولا علی نے جب وار کیا تو وہ تلوار سیدھی جا کے مرحب کے سر کے درمیان میں لگی اور وہ چیرتی ہوئی نیچے آئی اور مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب یوں تلوار کی طاقت کو دیکھا کہ تلوار اوپر سے چلی، وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہودیوں کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا. وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو جو فتح تھی، جو بہت مشکل بنی ہوئی تھی، اب وہ فتح بہت کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی. مسلمان پھر ان کے اوپر مجاہدین جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، قلعے کی دیواروں کو چھلانگا اور اندر داخل ہو گئے. ادھر جبریل امین علیہ السلام مولا علی کے ساتھ تھے. وہ دروازہ قلعہ کموز کا، جس کو میں نے کہا کہ 40 لوگ کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے، تو مولا علی نے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ کے ساتھ اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ بولو، اس لیے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا بنیادی جو فکر ہے، جو بنیادی سوچ ہے، یا اس کی سلسلہ عالیہ کی بنیاد ہے، ہماری بات ہی ایک ہے کہ حضور کے غلام بن جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاؤ. یہ تم جو اگے شاہ، پیچھے شاہ، کرنٹ شاہ، بیٹری شاہ، ان لوگوں کے مرید ہوئے ہو یا ان کے غلام بنے ہو، یہ تو نفس و شیطان کے غلام ہیں. تمہیں بھی دنیا کا کتا بنا دیں گے. لیکن جب حضور کے غلام بن جاؤ گے، پھر دنیا تیری غلام بن جائے گی. تو آج پریشان ہے کہ میرے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے. تو آج یہ پریشان ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے. تو آج یہ پریشان ہے کہ میرے گھر میں بیماریاں ہیں. تو آج یہ پریشان ہے کہ میرے ہاں تنگ دستی ہے. لیکن جب تو حضور کا غلام ہو جائے گا تو اللہ ساری دنیا کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. کل تک وہی قلعہ تھا جس کی دیوار پھلانگنا تو دور کی بات ہے، کوئی جھانک نہیں سکتا تھا. لیکن جب حضور کی غلامی مل گئی، غلامی کا پٹا گلے میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں مل گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مل گئی، پھر وہی دروازہ جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہے. جیسے کاغذ کو اڑایا جاتا ہے، ایسے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا. جب قلعہ فتح ہو گیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی اور ریاست مدینہ جو ہے وہ مستحکم ہو گئی. مولا علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی صحابہ کے ساتھ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں. تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو جو پرانی روٹی ہے سوکھی باسی، اس کو پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں. اور جب اس کو چبا رہے ہیں سختی کے ساتھ، تو یہ ساری ہڈیاں اور یہ سارے مسل حرکت کرتے ہوئے مولا علی کے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر یہاں پسینہ جو ہے وہ بہہ رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا، مولا علی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 لوگ اٹھاتے تھے، کھولتے تھے، تو نے اکیلے جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیا، تو روٹی تیرے سے چبائی نہیں جا رہی. روٹی تیرے سے چبائی نہیں جا رہی. روٹی چباتے سارا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور سارے مسل حرکت کرتے نظر آ رہے. اتنا تمہارا زور لگ رہا ہے اور پسینوں پسین ہو گئے ہو، پسینے سے شرابور ہو گئے ہو.
ادھر طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ علی کے بدن کی طاقت ہے، یہ جو میں روٹی چبا رہا ہوں یہ علی کے بدن کی طاقت ہے، تو جو دروازہ اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے۔ تو اللہ جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہم کس کے غلام ہو گئے؟ نفس اور شیطان کے یا ڈبا پیروں کے۔ تو جیسے پھر ان کا ایمان ہے ویسے ہی آج پھر ایمان ہمارا بن گیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب جادو ہو گیا ہے۔ بس امت کے پاس سارا دن رونا ہی ایک ہے۔ علماء ہیں ان کے پاس بھی وہی رونا، مشائخ ہیں ان کے پاس بھی یہی رونا، پڑھنے پڑھانے والے اوراد و وظائف کرنے والا دینی یا مذہبی طبقہ ہے ان کے پاس بھی یہی رونا، دنیا دار ہیں ان کے پاس بھی یہی رونا۔ جہاں بیٹھو حضرت صاحب جادو ہو گیا، حضرت صاحب کو پڑھنے کو بتا دیں جادو ہو گیا، حضرت صاحب یوں کر دیں جادو ہو گیا۔ بھائی جادو ہوا کیا؟ تمہارے پہ جادو ہو گیا؟ تمہارے پہ جادو یہ ہوا ہے کہ تم نے حضور کا در چھوڑ دیا ہے، حضور کی فکر چھوڑ دی ہے، حضور کا دین چھوڑ رہے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ اصل جادو ہوا ہے۔ ہم جادو کدھر لگے ہوئے ہیں؟ گھر میں جی لڑائیاں ہیں، گھر میں جی تنگ دستی ہے، گھر میں جی بچیاں بیٹھی ان کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر میں جی بیماریاں ہیں، گھر میں جی خون کے چھینٹے آتے ہیں، گھر میں جی کپڑے رکھتے ہیں تو وہ کٹ جاتے ہیں، گھر میں جی پیسے رکھتے ہیں تو چوری ہو جاتے ہیں، بچے ہیں تو جی ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، یا میری بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، ہم یہ رونے لے کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ بولو ان تمام مسائل کا حل کیا ہے کہ تم حضور کے ہو جو دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ اس ساری باتوں کا حل وظائف تو ہے ہی نہیں۔ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں گے تو ساری دنیا ہماری غلام بن جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں بات سمجھ آئی تو میں ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ میں سے سید علی حجویری داتا صاحب کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے ہمارے سردار شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو کس نے دیکھا ہے؟ میں 2-3 مثالیں دی ہیں۔ چلو آپ میں سے غوث پاک کو کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ آج بھی گن گاتے ہو، آج بھی گن گاتے ہو۔ دیکھیں لوگ ہمارے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں قادری ہوں، ہماری نسبت غوث پاک کے ساتھ ہے، تو وہ ہمارے سے محبت نہیں کرتے یا ہمارے سے پیار نہیں کرتے، در حقیقت وہ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی ہماری جو عزت ہے وہ نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھا کسی نے نہیں ہے، 1000 سال ہو گیا۔ سید علی حجویری داتا صاحب کو دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ بابا فرید شیخ الاسلام جن کے میں نے نام لیے ہیں 800 سال ہو گئے، دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون ہے جو تمہارے دلوں میں پیار ڈالنے والا ہے، محبتیں ڈالنے والا ہے، کہ آج 800 سال یا 1000 سال دنیا سے گئے بھی ہو گئے ہیں اور ان کا نام آج بھی چلتا ہے، سکہ آج بھی چلتا ہے، اور بلکہ گج وج کے چلتا ہے، بلکہ گج وج کے چلتا ہے۔ تیرا میرا کوئی نام لے کے راضی نہیں ہے، مل کے راضی نہیں ہے، کاروبار کر کے راضی نہیں ہے، رشتہ کر کے راضی نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ کر کے راضی نہیں ہے، اور ادھر لوگ مرے بھی جا رہے ہیں اور پیسہ خرچ بھی کیے جا رہے ہیں اور قربان ہوئے جا رہے ہیں۔ آدھی رات کو داتا صاحب چلے جاؤ لوگ قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، آدھی رات کو بابا فرید کے پاس چلے جاؤ لوگ قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ کون سا حکمران ہے جو ان ہستیوں کے در پہ جا کے نہیں جھکتا یا خیرات نہیں مانگتا؟ تو اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے غلام ہو گئے، اللہ نے ساری امت کو، ان کا ساری مخلوق کو ان کا غلام کر دیا ہے۔ آج بھی غوث پاک کے جنات بھی غلام ہیں اور انسان بھی غلام ہیں، داتا صاحب کے جنات بھی غلام ہیں، انسان بھی غلام ہیں، شیخ الاسلام میں بابا فرید ہیں یا دیگر جو اولیاء اللہ ہے، انسان بھی ان کے غلام ہیں اور جنات بھی ان کے غلام ہیں۔ اللہ بولو قیامت پہ قیامت تو یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی ان کا عقیدہ ہے یا مذہب ہے، جب ان کی ہندوستانی اداکاروں کی یا اداکاراؤں کی جو فلمیں آتی ہیں یا ان کے گانے ریلیز ہوتے ہیں، جو موسیقار ہیں، تو وہ کہاں حاضری دیتے ہیں؟ کس درگاہ پہ جاتے ہیں؟ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے در پہ، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں،
لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اس بزرگ کے در پہ جائیں گے تو ہماری فلم ہٹ ہو جائے گی، میری فلاں گانے کی جو ہے وہ ڈی وی ڈی آ رہی ہے تو میں جا کے وہاں مانگوں گا تو مجھے عزت مل جائے گی، میری وہ کیسٹ ہے، میری وہ ڈی وی ڈی جو ہے وہ، یا میرے وہ گانے جو ہیں، موسیقی جو ہے وہ ہٹ ہو جائے گی۔ دنیا لینے کے لیے غیر مسلم جو مانتا بھی نہیں ہے وہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ تو یہ کون سی طاقت ہے جو انہیں لیے جا رہی ہے؟ کیا انہیں عقل نہیں ہے کہ ایک بندہ مر گیا ہے، مرے کو اس کو 800 سال ہو گئے ہیں، اس کی قبر ہے، وہ زندہ سامنے نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا، قبر میں سے نکل کے باہر نہیں آ سکتا، عقل ان کی یہ کہتی ہے، پھر بھی انہیں کون لیے جا رہا ہے؟ عقل تو یہی کہے گی نا کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے، وہ عزت کیسے دے سکتا ہے؟ عقل تو یہی کہے گی، لیکن پھر بھی کون سی طاقت ہے جو انہیں لیے جا رہی ہے؟ تو اللہ والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا یہ فیضان ہے کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو جو گے، اللہ آج بھی عزتیں دے گا اور مرنے کے بعد بھی عزتیں دے گا۔ اور غلامی کے لیے بنیاد کیا ہے؟ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد کیا ہے؟ ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب تک ذکر رسول نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے، اور اگر عشق رسول نہیں ہے تو آپ غلام رسول نہیں ہیں، اور اگر آپ غلام رسول نہیں ہیں تو آپ اللہ کے در کے فقیر نہیں ہیں۔ جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ کڑیاں ہیں، ان میں سے ایک بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ غلام رسول کے لیے ضروری ہے وہ عاشق رسول ہو، عاشق رسول کے لیے ضروری ہے وہ ذکر رسول کرنے والا ہو، یعنی ذاکر ہو۔ تو جو ذاکر ہوگا، جو ذکر رسول کرے گا، تو اللہ ذکر رسول میں سب سے عمدہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو جس کے در سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، جادو کے مریضوں کو شفا ملتی ہے، روحانی یا بدنی بیماریوں سے شفا ملتی ہے، اس لیے اللہ والو آپ کے گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، بیماریاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے، بندش ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کی ملازمت نہیں لگ رہی، یا دیگر مسائل ہیں جن کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو دن رات درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا شافن، شین الف شاہ فی دو زیر فن شافن، اللہم صلی علی سیدنا شافن۔ تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی بیان کے اندر یہ بات سمجھائی، اب تو الحمدللہ کافی بیانات جو ہے اس درود پاک یعنی درود شافیہ کے اوپر ہو چکے ہیں۔ تو میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ درود شافیہ دو طرح کے، ایک درود شافیہ صغیر ہے اور ایک درود شافیہ کبیر ہے۔ جب آپ کا وضو نہیں ہے، آپ مصروف ہیں، دفتر میں ہیں، کالج اسکول میں ہیں، گھر میں خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو آپ درود صغیر پڑھیں، درود شافیہ صغیر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شافین، اللہم صلی علی سیدنا شافین، اللہم صلی علی سیدنا شافین۔ کوئی قید نہیں، نہ وضو کی، نہ پاکی کی، نہ چلنے پھرنے کی، نہ حصار کی، کوئی قید نہیں ہے، دن رات پڑھیں تو انواع پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہے درود شافیہ کبیر، وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی۔ یہ درود پاک آپ بیٹھ کر پڑھیں، اور بیٹھ کر جب پڑھیں تو پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود پاک اپنا حصار کریں، پھر کم از کم ایک نشست میں 313 بار پڑھیں۔ کتنا؟ ایک نشست میں کم از کم 313 بار پڑھے، پھر دیکھو اللہ والوں مصیبتیں ختم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ ایک بار کہو گے لا الہ الا اللہ، ایک بار کہو گے لا الہ الا اللہ، سارے گناہ معاف۔ ایک بار، 2 بار کہو گے لا الہ الا اللہ، جہنم کے 7 دروازے اللہ بند کر دے گا۔ 3 بار کہو گے لا الہ الا اللہ، اللہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ یعنی 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا تو پہلے پہ گناہ معاف، دوسرے پہ جہنم سے خلاصی، اور تیسرے پہ جنت کے وارث بن گئے۔ ادھر آپ نے ایک بار پڑھا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی، 4 انعامات ملیں گے، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں، 10 رحمتیں۔ تو اللہ بولو جو تمہارا رب تمہیں جنت کا وارث بنا رہا ہے، یہاں روٹی نہیں دے گا۔ جو تمہارا رب تمہیں جہنم کے عذاب سے بری کر رہا ہے، یہاں جادو سے چھٹکارا یا بیماریوں سے چھٹکارا نہیں دے گا۔
सारी बातें समझ आती हैं। सिर्फ ये है कि गुनाह हमारे इतने हैं कि उन्होंने हमारी मत मार दी हुई है कि हम अपनी औरतों की इज्जतें भी लुटा रहे हैं, अपना माल भी लुटा रहे हैं, अपने बच्चों के मुंह से लुकमा छीन छीन के आमलों को जाके दे रहे हैं। घर में रोटी नहीं है, घर में रिज्क नहीं है, लोगों से उधार पकड़ पकड़ के आपने क्या है जी, हम फलां आमिल से, फलां पीर साहब से अपना इलाज करवा रहे हैं। शर्म से मर क्यों नहीं जाते? शर्म से ये बातें कहते मर क्यों नहीं जाते? ये काम तो वो करे जो मदहोशी में है, जो बेहोश है, जो कर नहीं सकता, जो चल के आस्थाने पे डेरे पे जा सकता है, वो शाफी के बताने पे पढ़ क्यों नहीं सकता? पढ़ क्यों नहीं सकता? तू कमली वाले पे दिन रात दरूद पढ़, दरूद शाफिया सगीर, दरूद शाफिया कबीर। अगर तेरे घर में परेशानियां मुसीबतें रह जाएं, शाफी जिम्मेदार है। तेरे घर में तकलीफें रह जाएं, तेरे घर में गम रह जाएं, तेरे ऊपर कर्जा रह जाए, और ख़ास तौर पे जो आज उम्मत ने तस्बीह पकड़ी हुई है, जादू हो गया, जादू थी गया, जादू थी गया, जादू हो गया, अगर तेरे ऊपर जादू चल जाए, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। तू दुरूद शाफिया सगीर और दुरूद शाफिया कबीर दोनों को मिला के पढ़। जब आसानी हो तो बैठ के दुकान पे, दफ्तर में, घर में, जहां भी आसानी है तो बैठ के जब पढ़ तो दुरूद शाफिया कबीर पढ़, और जब आसानी नहीं है, मुश्किल है, भाग दौड़ है, दुनिया की मसरूफियत है, तो दुरूद शाफिया सगीर पढ़। तू शाफीन को ना भूल, वो तुझे नहीं भूलेगा। जब तू पढ़ता जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफी। अब मैं आपको राज बताता हूं, जो नए लोग हैं उनको भी मालूम हो जाए, जो सोशल मीडिया पे आज पहली बार ये सुनेंगे उन्हें भी मालूम हो जाए। शाफीन के क्या मानी है? शफात करने वाला। क्या करने वाला? शफात करने वाला। शाफीन के क्या मानी है? अल्लाह के अमर से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से बीमारों को शिफा देने वाला। बीमार आगे दो तरह के होते हैं, रूहानी बीमार होते हैं और बदनी बीमार होते हैं। यहाँ हमें यह मालूम भी हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से बदनी बीमारों को भी शिफा मिलेगी अल्लाह की अता से, और रूहानी बीमारों को भी शिफा मिलेगी अल्लाह की अता से। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हमारी शफात करेंगे अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की इजाज़त से। ऐसे ही तो जो क़यामत वाले दिन, ज़रा जाल तरीके में एक नुक्ता दे रहा हूँ, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। जो लजपाल क़यामत वाले दिन तुझे पकड़ के जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देगा, उसकी क्या शान होगी? कभी तो तन्हाई में सोचो कि तेरे ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ऐलान हो चुका होगा, फैसला हो चुका होगा, तुझे जहन्नम के दरोगे तुझे घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे, तो मेरा कमली वाला, मेरे मुजम्मल की चादर वाला आवाज देगा, इधर लेके आओ, कलमा मेरा पड़ा है, खड़ा मैं मैदान में हूं, मेरे होते जहन्नम में चले जाए। मेरे रब ने मेरे से वादा किया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरा उम्मती जहन्नम में जाए तो मैं क्या राजी हो जाऊंगा? एक बात। दूसरी बात, अभी हिसाब हुआ नहीं है, अभी तो हिसाब हुआ ही नहीं है। फरिश्ते हैरत ज़दा होंगे, ऐलान हो गया है, मिजान के ऊपर गुनाह और नेकियां तोले जा चुके हैं, सारे अमाल को हमने खंगाल लिया है, तोल लिया है, नामा अमाल परख लिया है, कोई शय नहीं। अल्लाह के महबूब फरमाएंगे तुम्हें क्या पता कोई शय नहीं है। आज कहते हैं ना बाबे तो कोई शय ही नहीं है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पर्ची निकालेंगे, जिसने कभी जिंदगी में पढ़ा होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शाफीन ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना शाफीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पर्ची निकालेंगे, पलड़े में रखेंगे, तो पलड़ा नेकियों वाला भारी हो जाएगा, उधर आवाज लग जाएगी कि जहन्नम नहीं है, जन्नत में ले जो। अब दरोगे नहीं, रिजवान को बुलाओ, जन्नत के रिजवान को बुलाओ। तो अल्लाह रोज तेरा एक बार, मैं बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं, आपकी तवज्जो नहीं है, तेरा एक बार पढ़ा हुआ दुरूद पाक कल क़यामत के दिन जब जहन्नम का तेरे ऊपर ऐलान हो चुका होगा, तुझे जन्नती बना देगा। क्या दुनिया में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता? दे सकता है। तो थोड़ी सी शर्म आई है, थोड़ी सी शर्म आई है, तो इस शर्म को संभाल के रखे और अपने अजीज़ो अकारब में भी इसको थोड़ा थोड़ा बांटा करे। इस शर्मिंदगी को, इस नदामत को, इस पशेमानी को, इस अफसोस को, इन आंसुओं को अपने अजीज़ो अकारब में भी बांटा करो। इस गैरत को अजीज़ो अकारब के अंदर भी बांटा करो
کہ شرم سے مر جاؤ کہ جس رب نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے کہ ہم ایک بار درود پاک اس دنیا میں پڑھ لیتے ہیں، کل جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے، اللہ جنت دے دے گا، اور جنت بھی کتنی؟ جو آخری جہنمی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، پہلے کی بات نہیں کر رہا، دوسرے چوتھے پانچویں کی بات نہیں کر رہا، آخری، جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور جہنم کا قصہ ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، خلاص اب نہ جہنمیوں کو موت آ سکتی ہے اور نہ جنتیوں کو موت آ سکتی ہے۔ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر کے قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ مرتے ہو تو اب ہمیشہ کے لیے مرو، تم جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے جیو۔ اب نہ کوئی مر سکتا ہے اور نہ کوئی مرنے کی دعا کرے اس کی کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب جو مزے لے رہے ہیں ان کے ہمیشہ کے مزے ہیں، اور جو سڑ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کے لیے سڑنا ہے۔ تو اللہ بولو جو اس کیفیت کے اندر اس جہنم سے ایک بار پڑھا ہوا درود پاک تجھے نکال سکتا ہے، پھر کیا ہے کہ جو جہنم میں چلے گئے مسلمان اوپر والے درجے میں جس کو جہنم کہا گیا ہے، جب اس میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ سزا ملے گی اپنے اعمال کی کچھ عرصہ کے لیے، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا، موت کو ذبح کرنے سے پہلے پہلے نکالا جائے گا۔ جو آخری جہنمی نکل کے جنت میں آئے گا، جو جنت کا وارث بن جائے گا، اللہ والو جو اس کو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ ہم نے تو پورا ابھی تک ملتان نہیں دیکھا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا ہوا ہے پاکستان، ہم گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، ہم نے ابھی تک پورا پاکستان نہیں دیکھا۔ تو اس دنیا سے اللہ تجھے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ اللہ نہ کرے اگر تو آخری جہنمی ہوا، جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا ہوا، تو تیری جنت کا یہ عالم ہوگا جو رب آخرت میں ایک بار درود پاک کی برکت سے اتنا بڑا انعام چھتر مارنے کے بعد، تشریف سیدھی کرنے کے بعد بھی دے رہا ہے۔ تو جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی جنت کی کیا شان ہوگی، تو کیا مقام ہوگا، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرا عرض کرنے کا اللہ والو مقصد یہ ہے کہ ایک بار پڑھا ہوا درود پاک ہمیں آخرت میں یہ کچھ دے رہا ہے، تو دنیا میں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا؟ اب بولتے کیوں نہیں ہے؟ دے سکتا ہے۔ شرم آئی ہے، کچھ شرمندگی ہوئی ہے کہ ہمارے اپنے ہی اللہ والو کرتوت ٹھیک نہیں ہے، ہماری اپنی اصلاح نہیں ہے، ہم بھاگ بھاگ کے کدھر جا رہے ہیں؟ عاملین کے پاس، بھاگ بھاگ کے رسالے والے کے پاس، بھاگ بھاگ کے وظائف کی طرف۔ بھائی جو وظیفہ رب کر رہا ہے اور رب حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ادھر ہم نہیں آ کے تیار۔ میرا بتایا ہوا وظیفہ رسالے کا ہو، کتاب کا ہو، کسی بھی چینل کا ہو، کیا کسی کے ساتھ ضمانت ہے؟ یا جو میں نے مختصر وقت کے اندر انعامات یا بشارتیں سنائی ہیں، کیا کسی کے وظیفے کے ساتھ یہ ہے؟ چاہے وہ وظیفہ اللہ رسول کا نام ہی کیوں نہ ہو، قرآن سے کیوں نہ ہو، لیکن جو بات اللہ کا حکم ہے کیا اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے یا اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ والو گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانی، اولاد کی پریشانی ہے، یا قرضے تلے آپ دبے ہوئے ہیں، کسی طرح کے مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو دن رات درود شافیہ صغیر اور درود شافیہ کبیر پڑھو، کھلا پڑھو، دن رات پڑھو۔ اگر آپ گنتے ہیں تو گنیں، اس کو لکھ لیں اور لکھ کر آپ درود پاک کا جو اجتماعی عمل ہے اس میں بھی شامل ہو جائیں۔ کملی چینل کے اوپر درود پاک کے اجتماعی عمل کے بیانات اپلوڈڈ ہیں، وہاں جائیں، انہیں سنیں، اور اس کے بعد جتنی تعداد آپ نے پڑھنی ہے، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 1.25 کروڑ، وہ آپ ہمیں آفیشیل نمبر پہ واٹس اپ کر دیں۔ اس میں آپ 3 چیزیں لکھیں گے، اپنا نام، شہر کا نام اور تعداد، بس اس سے مزید ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ واٹس اپ کر دیں۔ اگر واٹس اپ نمبر نہیں مل رہا، تلاش چینل پہ جائیں، وہاں کمیونٹی پوسٹ کے اوپر آپ کومنٹ کر دیں، نام، شہر کا نام اور تعداد۔ اگر آپ نے کومنٹ کر دیا تو پھر واٹس اپ نہیں کرنا، اگر واٹس اپ کر دیا پھر کومنٹ نہیں کرنا، ڈبلنگ نہیں کرنی، اس طرح ریکارڈ میں ڈبل آ جائے گا، اس سے آپ نے اجتناب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھتے جاؤ، ابھی 1.25 لاکھ کا ایک نصاب ختم نہیں ہوگا، اللہ تجھے دکھائے گا کہ درود کیا ہے، پھر تجھے شافی رہ کے یاد آئے گا کہ پہلے تو ہم برود کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ بولے یہ جتنے وظائف ہیں، یہ ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، کیا ہو جائے؟
ذرا سے بھی انسان سے حماقت ہو جائے، غلطی ہو جائے، یہ برود بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ برود۔ تو برود پھر کیا کرتا ہے؟ اڑا کے رکھ دیتا ہے، برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج امت کو وظائف نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا۔ بلکہ ابھی انشاءاللہ یہ بیان جو درود السلام کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو اگلا بیان ہوگا وہ ایک آپی تویزوں والی کے نام سے ہوگا، آپی تویزوں والے کے نام سے۔ تو وہ داستان عبرت ہے، وہ ضرور سنیں۔ آپ کو معلوم ہو سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ آپی تویزوں والا بیان ضرور سنیں، کہ میں نے آخری فقرہ بولا ہے، ایسے ہی اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے، تو وہی بیان اب اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ جب آپ دیگر وظائف کرو گے، بے شک وہ اللہ رسول کا نام ہی ہے، لیکن جب شرائط نہیں ہوں گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ برود بن جائے گا، تیرے اوپر وبال آئے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جو آگے آپی تویزوں والی کے ساتھ ہوا ہے وہی ہوگا۔ رجت میں پھنسو گے، اللہ نشان عبرت بنا دے گا، لیکن اگر آپ درود پڑھنے والے بن جاؤ گے تو اللہ غلام رسول بنا دے گا۔ کہاں ایک نشان عبرت رجت کا مریض اور کہاں ایک غلام رسول۔ تو اللہ والو آج فیصلہ شافی کی یہ بات سن کے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے غلام الرسول بننا ہے اور یا آپ نے رجت کا مریض بننا ہے۔ اور باقی جو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمیں سنتے ہیں، جو ہمارے فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، انہیں تو معلوم ہے، وہ ان کو تو ہم نکال کر لے کر آئے ہیں اس دنیا سے، پیروں کی بغلوں سے نکالا ہے، پیروں کے جبڑوں سے چھین کے لے کر آئے ہیں، کچھ پیروں کی جیبوں میں گھسے ہوئے تھے ادھر سے نکالا ہے، کئیوں کو پیروں نے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ہمارا بڑا لاڈلا مرید ہے، یہ کہیں نہیں جاتا۔ الحمدللہ شافی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے ان سب کو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالا ہے۔ اب کوئی دن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ جس دن کوئی ایک عالم دین، میں عام عوام کی بات نہیں کر رہا، وہ تو الحمدللہ ہمارا جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس پہ اوسطاً روزانہ 17 سے 1800 لوگ روزانہ کی بنیاد پہ شافیہ سوشل میڈیا سے جڑتے ہیں۔ جو یہاں آتے ہیں ہفتہ بار وہ الگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو عوام ہیں، ہمیں معلوم تو نہیں ہے۔ میں بات کیا کر رہا ہوں کہ کوئی دن الحمدللہ آج ان دنوں میں گزر نہیں رہا جن دنوں میں کوئی ایک عالم دین جو ہے وہ اس شافی کی فکر کو مانتا نہیں ہے، اپنا دکھڑا سناتا نہیں ہے کہ حضرت صاحب ان باتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم بھی اجڑتے رہے ہیں، اب ہمیں بتائیں ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو اللہ جب عالم دین ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بس وہ وقت قریب ہے، دعاؤں کی بس ضرورت ہے ہمیں۔ اس لیے آپ حضرات بھی دعا کیا کریں، سوشل میڈیا والے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ وہ وقت خیر و عافیت کے ساتھ لے کر آئے جب یہی ہمارے تیار کردہ علماء جب اپنے اپنے مقام پہ اپنی مساجد میں منبر پہ بیٹھ کے مولویوں کو دھوئیں گے اور پیروں کو دھوئیں گے جنہوں نے اس امت کو اس بھنور کے اندر پھنسایا ہے، پھر وہ خود اپنا بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اپنے مقتدیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی زندگی کی داستانیں سنائیں گے، تو پھر شافی کر کر بولے گا اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ العزیز پھر شافی گھر گھر بولے گا۔ الحمدللہ ابھی ہم تیار کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ابھی کل میں 3 علماء، ایک چارسدہ سے خیبر پختونخوا سے، ایک ہندوستان انڈیا سے اور ایک ملتان سے دیوبند مسلک کے، ایک دن کے اندر 3 عالم دینوں کو، اور ابھی تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، نہ ان کے ذمہ لگا رہے ہیں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں سمجھو، پھر اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے نکالو۔ جب آپ ان مصیبتوں سے نکال لو گے آپ کا کیا بن جائے گا؟ یقین کامل۔ پھر جب منبر پہ بیٹھ کے بولو گے تو پھر بولنے والے تم ہوگے، پیچھے ہاتھ شافی کا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ ایک جمعے کے خطبے میں جب یہ مضمون کھولو گے وہاں 500 بندہ 1000 بندہ سن رہا ہے، تو جمعے کے خطبے کے اندر عمومی طور پہ ایک گھر سے ایک بندہ ہی ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے ایک گھر سے 2 بندے چلے گئے ہو، عمومی طور پہ 1-2 بندہ ہی ہوتا ہے۔ تو 500 بندہ بھی چھوٹی مسجد ہے، کوئی 500 بندہ بھی ہے، تو وہاں 500 بندہ جب یہ سن کے جائے گا کہ سنو میری داستان عبرت، کہ میں نے بن مرشد کے بن ہادی کے درود پاک کو چھوڑا، استغفار کو چھوڑا، میں نے ان اعمال کو چھوڑ کے اس فسق و فجور کے دور میں جب میں نے وظائف شرائط کے بغیر کیے تو میں کیسے رل رہا تھا، تو مجھے شافی نے کیسے رستہ دکھایا۔ جب وہ امام یا خطیب یا جو بھی ہوں گے عالم دین
جب وہ منبر رسول میں لوگوں کو اپنی زندگی سنائیں گے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ رسالے والا پیر نہیں ہے کہ اے بھی پڑھو تو اے بھی پڑھو، اے بھی پڑھو، میرے سارے وظائف کی آپ کو اجازت ہے، میں نے یہ سب کچھ ان کے کہنے پہ کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، تو خدا کے واسطے لوگوں بچ جاؤ، میرے ساتھ یہ ہوا، وہ سنائے گا نا اپنا، وہ لوگوں کی آنکھیں کھولے گا، پھر لوگوں کو کہے گا کہ اگر تو اس روش پہ چلنا ہے تو جیسے میں نشان عبرت بنا یا میرا خاندان میرے وظائف کی وجہ سے متاثر ہوا تو پھر اس رستے پہ چلتے رہو، تمہیں مبارک ہو، نہیں تو میں تمہیں روک رہا ہوں، رک جاؤ، یہ فسق و فجور کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، شر کا دور ہے، کیا کرو؟ 5 اعمال کرو، 5 وقت کی نماز کڑے کے ساتھ، حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار کریں، جن حضرات کو معلوم نہیں ہے خضری عمل وہ آرزو چینل پہ جائیں، خضری عمل کا تھمبنیل دیکھیں، وہاں سے جو ہے وہ اس کو سنیں، 5-7 منٹ کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد خضری عمل، دن رات کملی والے پہ درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش، اور شافی کا اعلان کیا ہے؟ عوام ہو، عام ہو یا خاص ہو، عوام ہو یا خواص ہوں، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھی اس دور میں یہ 5 اعمال کر لے وہ چلتا پھرتا اس دھرتی کے اوپر اللہ کا ولی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے اللہ کا ولی نہیں دیکھا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم 5 اعمال کرو، تم اللہ کے ولی ہو۔ اس دور میں اگر علماء کو، مشائخ کو، جو قیوم زمان کہلواتے ہیں، ابدال، غوث، ساڑی تیری 5 ویلے تو ساڑی ہر ویلے، یہ جو فنکار ہیں، یہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، اللہ والو اگر آج خواص کے اندر بھی یہ 5 اعمال ہوتے، خدا کی عزت کی قسم ہماری پوری دنیا کے اوپر حکومت ہوتی۔ آج علماء، مشائخ، دینی مذہبی طبقے کے اندر یہ 5 اعمال جو شافی بتاتا ہے، رو رو کے چیخ کے، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، دن رات کملی والے پہ درود، صرف ایک تسبیح زیادہ زیادہ استغفار کرو، اور باقی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، بچوں کے لیے روزی کماؤ، رزق حلال کماؤ، تاکہ آپ کسی کا حق نہ کھاؤ۔ جب آپ خود صاحب حیثیت ہوگے تو کسی کا حق کھاؤ گے، قرضے تلے آؤ گے، پریشانیوں سے بچو گے، بیماریوں سے بچو گے، لین دین سے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچو گے، اپنا رزق حلال کماؤ۔ اس دور کے مجاہدے ہی 2 ہیں، آنکھوں کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اس دور میں آنکھوں کی حفاظت اتنی ہی مشکل ہے جیسے بابا بایزید نے 40 سال، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح 40 سال جنگلوں میں جا کے گزارے، ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ والو آج کے دور میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے۔ جس طرح حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے 40 سال کا ریاضت یا ان کا مجاہدہ ہمیں مشکل لگتا ہے، آج کے دور میں رزق حلال کمانا اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ آج کے دور کا مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کا تعلق وقت کی نزاکت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا وقت ہوگا ویسا مجاہدہ ہوگا۔ آج کے دور میں جنگلوں کا مجاہدہ نہیں چلے گا، آج کے دور میں مجاہدہ یہ ہوگا کہ میں نے ملتان گھنٹہ گھر میں دکان پہ بیٹھنا ہے لیکن نامحرم کو نہیں دیکھنا، میں نے کینٹ میں بیٹھ کے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، نامحرم کو نہیں دیکھنا، میری ساتھ والی دکان والا 2 نمبری کر رہا ہے، اس کی سیل زیادہ ہے، نہیں، اس سے میں نے متاثر نہیں ہونا، میں نے متاثر ہونا ہے تو حضور کی زندگی سے متاثر ہونا ہے۔ میرے کملی والے نے بشارت دی ہے کہ اگر تو تجارت کے اندر، لین دین کے اندر 2 نمبری نہیں کرے گا تو اللہ تیرا حشر صدیقین کے ساتھ کرے گا، تو وقت کا صدیق ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ سیل زیادہ کر رہا ہے، کما زیادہ رہا ہے، یہ کما نہیں، پیسہ نہیں کما رہا، یہ جہنم کما رہا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں نے اگر آج سیل کم کی ہے تو میں نے جنت کتنی کمائی ہے، میں نے درود پاک کتنا پڑھا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے استغفار کیا ہے، میں نے پھر یہ ساری امت کو بخشا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے، اپنے والدین کو بخشا ہے۔ میں اتنا کچھ دکان سے کما کے اٹھاؤں، وہ تو صرف نوٹ لے کے اٹھا ہے اور کھانے نصیب
نہیں ہونے۔ تو اللہ بولو جب یہ باتیں ذہن میں رہیں گی اور 5 اعمال کرو گے، آپ دھرتی کے اوپر چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہو۔ تو انشاءاللہ وہ تمام علماء، مشائخ یا ان کے خلفاء یا دینی اور مذہبی جو طبقہ ہے جو ہمیں سنتا ہے، ان سے میری یہی گزارش ہے، جو حضرات ان تکلیفوں سے نکل گئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں شافی بن کر کام کریں، اور جو خطیب ہیں، آئمہ ہیں، وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے بیان کریں، ممبر رسول کا حق ادا کریں، نمک حرامی نہیں کریں۔ آج نمک حلالی کرو، نمک حلالی کرو، لوگوں کو شعور دو، حضور کی امت کو اس بھنور سے نکالو، ان مولویوں کو، ان پیروں کو ننگا کرو کہ جو وظائف بیچنے والے ہیں ان کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جن کو بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، یہ کون سے ولی اللہ بنے پھرتے ہیں؟ تو لوگوں کو شعور دو، مخالفت ہوگی، پریشانیاں آپ کو آئیں گی، لیکن حضور کی نوکری میں یہ پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، اس لیے پریشان بھی آپ نے نہیں ہونا۔ لوگ آپ کو دیوبندی ہونے کا، وہابی ہونے کا تانا دیں گے، کوئی پریشانی نہیں۔ لوگ ہمیں اٹ پٹے ہیں مشرک کہندے نے، تو کیا ہم مشرک ہو گئے ہیں؟ مشرک ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج بھی مجھے خوشی دی کہ ایک عیسائی عورت ہے، اسے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ اگر ہم مشرک ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تم مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کے لوگ کلمہ چھوڑ رہے ہیں، بدبختو، یہ فتوے لگاتے وقت بھی کچھ سوچو۔ تو میرے لیے، جن کو ہمیں مشرک کہتے ہیں پیروں کو، یا ہمیں فتوے لگاتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اللہ والو جو بچی آج مسلمان ہوئی ہے، اگر کوئی ہمارا عمل قبول نہ ہو، اللہ صرف اس بچی کا یہ ایمان قبول کر لے اور ہم اس کا ذریعہ بنے، ہمیں وہ ذریعے کے طور پہ قبول کر لے، ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ زندگی سکون.com ہے کہ نہیں ہے؟ پھر شافی سچا روندا ہے نا، ساڈی نہ گتھی ہے تے نہ ساڈا کوئی رسالہ ہے، نہ ٹگی ہے تے نہ وچھی ہے، تے طبیعت بڑی اچھی ہے، زندگی سکون.com ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ جہاں جہاں بھی تمام حضرات سن رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، اپنے اپنے علاقوں میں شافی بن کے کام کرو، حضور کے امت کو اس بھنور سے نکالے۔ اللہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور ساری امت کو فیضان قادریہ شافیہ سے فیض یاب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔